اتنا خوفناک واقعہ اور دل ہلا دینے والا واقعہ، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اس بچے کو زندہ دفنا دیا، اس بچے کو زندہ دفنا دیا جب اس کو... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے احمد یار، تو سمجھ پہ ہو میرے یوٹیوب چینل احمد یار ساکی تے اگر تساں ویڈیو وید پہ اور ویڈیو دی خواہش ہے تو میں ایک واقعہ سنان لگا، اتنا خوفناک واقعہ اور دل ہلا دینے والا واقعہ، یعنی کہ جب وہ واقعہ آپ سنیں گے، میں نے تو دیکھا ہے، گیا ہوں وہاں پہ، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ انسان اللہ پاک اسے صبر دیتا ہے، انسان صبر کر لیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے نا تحصیل قید آباد، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں قصبہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، قصبے ہیں، وہاں پہ ایک واقعہ ہے کہ دو عورتوں کا آپس میں گھریلو، جس طرح عورتوں کے گھریلو جھگڑے معلومات یعنی وجوہات ہوتی ہیں، اسی طرح کا ان کا جھگڑا تھا۔ تو جھگڑا چل رہا تھا، بڑوں کو بھی پتہ تھا، وہ روزانہ ان کو کہتے تھے کہ ایسا نہ کیا کریں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ جس طرح بزرگ یا بھائی یا بہن یا چاچا ماما تایا جو بھی ہیں وہ سمجھاتے ہیں، اسی طرح وہ سمجھاتے رہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت کا بیٹا پیدا ہوا، تقریباً 2 سال کا تھا، اور دوسری عورت جو اس کی مخالف تھی نا، اس نے آج تقریباً 3 دن گزر گئے ہیں، آج تیسرا دن ہے، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تیسرے دن بعد، یعنی کہ کل خانی پہ میں گیا، جنازے پہ میں نہیں جا سکا، اس کی کل خانی پہ میں جا کے، یعنی ہمارے بھی جاننے پہچاننے والے ہیں۔ جو مخالفین عورت تھی نا، جس کو دوسری عورت کے ساتھ مخالفت تھی، ضد تھی، جس طرح کی بھی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کیا کیا کہ ساری رات اس عورت کے بچے والی، یعنی کہ جو عورت تھی نا، اس کے گھر کے ارد گرد وہ گھومتی رہی، کس لیے کہ مجھے کوئی موقع ملے اور اس بچے کو میں اغوا کر لوں، چرا لوں، اٹھا لوں۔ تو بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کیونکہ بہت معصوم بچہ تھا، بہت زیادہ۔ اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو بھی میں دکھاؤں گا، یعنی کہ جہاں پہ اس نے ایسا ظلم کیا، وہ نشانات میں دکھاؤں گا، ویڈیو بنی ہوئی تو نہیں ہے، نشان میں نے لیے ہیں۔ تو بچے کی تصویر ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بچہ ہے، نام ہے محمد کاشان، کتنا پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ تو صبح 3 دن پہلے واقعہ ہے کہ صبح اذان ہو گئی، صبح کی نماز ہوئی، تو اس بچے کی ماں نے اس بچے کو دودھ دیا، جس طرح بچے روتے ہیں ماں دودھ دیتی ہے، اپنے چھاتی کا دودھ دیتی ہے، اسے طاقت اور محبت اور بہت ساری چیزیں بچی کو ملتی ہیں۔ اس نے دودھ دیا تو بچہ سو گیا، اس نے پھر بستر میں یعنی کہ اس کے اوپر یعنی کہ رضائی ڈال دی تاکہ اسے سردی نہ لگے۔ تو اس کی ایک بچی بھی تھی چھوٹی، یعنی کہ بھائی سے بڑی تھی وہ، ماں اس کو سلا کر چولہے پہ چلی گئی۔ صبح صبح جس طرح پنڈوں میں اکثر روزے سب سے پہلے چائے بناتے ہیں، ناشتہ وغیرہ کا تو بہت کم رواج ہے یہاں پہ، تو وہ چائے بنانے لگ گئی۔ اس کا باپ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، تو چائے بنا رہی تھی، بچی چولہے پہ چلی گئی۔ اس نے کہا مجھے نا یعنی کہ جوتے پہنائے اور جرابیں پہنائے، اس نے پہنائی، تو وہ کچھ اندر کام کرنے گئی نا، وہی بچے والی ماں، تو اس نے دیکھا کہ بچہ وہاں سے غائب ہے، تو ماں کا تو دل ہچکچا اٹھا، رو پڑی، چلا پڑی۔ اس نے محلے والے کو آوازیں لگائیں، سارے آ گئے، محلے دار آ گئے، اور ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ایک طرف ان کے ڈیرے جو ہیں نا آس پاس ہی ہیں، ان کو فون ہو گئے، وہ سارے آ گئے۔ بہرحال ہر کوئی اکٹھا ہو گیا، ہر شخص اکٹھا ہو گیا، یعنی کہ افراتفری مچ گئی، بچہ اغوا ہو گیا۔ مختصر کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا ہوتا ہے کہ اس گھر کے سامنے ایک گھر ہے، اس بدبخت اور ذلیل خوار اور بد نصیب عورت کا گھر ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا انشاءاللہ اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ تو اس نے اس بچے کو کیا کیا کہ زندہ، پہلے اس نے مارنے کی کوشش کی، شاید اسے ان کی اتنا ٹائم نہیں مل سکا
کہ وہ اس کو یعنی کہ کسی چیز سے مارتی، یعنی کہ گلا دبا کر مارتی، تو اس نے اس کے گلے میں نا سواہ، لکڑی کی جو سواہ، جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے نا، اس کی جو سواہ ہوتی ہے اس کے گلے میں ڈالنا شروع کر دی۔ پھر بھی بچے کا سانس ختم نہ ہوا تو اس نے کیا کیا کہ گھر کے بائک سائڈ پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں اس نے، یہ آپ کو سواہ نظر آ رہی ہوگی، ابھی تو گلی ہو گئی ہے، اس وقت دھند تھی، موسم بھی یعنی کہ بادل تھا، وہ گھر ہے جس بدبخت عورت، بد نصیب اور ذلیل عورت کا وہ گھر ہے۔ تو اس نے اس بچے کو زندہ، اس کی سانس رہی تھی، آنکھیں کھلی تھیں، بازو ہلا رہا تھا، تو اس نے اس بچے کو زندہ، اس نے ٹوبل کا جو ہوتا ہے نا پانی نکالنے والا، اسے ہم نالا کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اس نے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس نے اس بچے کو زندہ دفنا دیا۔ اس بچے کو زندہ دفنا دیا۔ جب اس کو زندہ دفنایا نا تو اس کو ترس بھی نہیں آیا، اس کا دل ہچکچایا بھی نہیں، اس کو خوف بھی نہیں آیا۔ شیطان اس پہ اتنا حاوی تھا اور ظلمانہ اس پہ اتنا حاوی تھا کہ اس کو کسی چیز کا خیال بھی نہیں آیا۔ اس میں جلد بازی، عوام بھی اکٹھی ہو گئی تو اس نے اس کو زندہ دفنا دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچہ اس چھوٹے سے گڑھے سے ملا، خوبصورت بہت پیارا بچہ ہے، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بچہ ہے۔ تو اس نے اس کو زندہ دفنا دیا۔ جاہلیت کا واقعہ ہمارے تحصیل قید آباد کے اندر یہ ہوا۔ تو جو ماں سنتی ہے نا، تو میرا خیال ہے جو بھی ماں سنے گی نا اس واقعے کو، دیکھے گی اس بچے کو، اس کے آنسو نہیں رکیں گے اگر وہ ماں کی حیثیت رکھے تو۔ خدا را ایسی عورتوں کو سمجھایا کریں، ہدایت دیا کریں، علماء کرام سے ان سے ہدایت دلوایا کریں، اپنی بچیوں کو پرورش کریں کہ وہ ایسے گناہ، ایسی باتوں سے دور رہیں، گریز کریں، اپنے گھر کے اندر شیطانی وسوسے سے نہ پھیلایا کریں۔ خاص کر ہم مرد حضرات جو ہیں، بہن بھائی ہیں، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، وہ ایسی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزائی کرنا، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی باتوں سے، ایسی عورتوں کا خیال رکھا کریں جو آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، ان کو سمجھاتے رہا کریں، ان کی باتوں پہ غور کیا کریں کہ کس بات پہ لڑ رہی ہیں، ان کا کیا تنازع ہے، ان کا کیا مسائل ہیں، وہ حل کریں۔ اپنے بھائیوں میں، اپنے بیٹوں میں بھی وہ مسائل حل کریں اور عورتوں میں بھی وہ مسائل حل کریں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اپنے والدین کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اسے شفیع فرمائے، اور جس عورت نے یہ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبرت ناک سزا عطا فرمائے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری تحصیل قید آباد ضلع خوشاب کی جو پولیس ہے الحمدللہ، اس نے بھی موقع پر مجرم سے اسی وقت یہ یعنی کہ قبول کروا لیا تھا کہ اس لڑکی نے ہی اس بچے کو مارا ہے۔ ویڈیو اکثر سننے میں آیا ہے، دیکھی تو میں نے نہیں ہے، سننے میں آیا کہ ایک دو چینل پہ بھی، خبروں میں بھی بتائی گئی ہے، اس لڑکی کا انٹرویو بھی لیا گیا ہے۔ میں اس کا انٹرویو تو نہیں لے سکا، لیکن اس کے گھر والوں سے معلومات لے سکا، جو معلومات مجھے ملی وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ تو خدا را اپنی عورتوں کو سمجھایا کریں، ان کو ایسے جھگڑوں سے دور رکھا کریں، ان کو روزانہ درس دیا کریں، اور اپنا ذہن، اپنا دل جو ہے اس کو بھی مضبوط رکھا کریں، اپنے آپ کو خوش رکھا کریں، اور گھر کے معلومات خوشحال بنایا کریں۔ رشتہ داری ہو، دوستی ہو، جو بھی ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جلد ان کو سلجھانے کی یعنی کہ کوشش کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور ہماری اولاد کو سلامت رکھے، اور ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کی، محبت بانٹنے کی، خلوص بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی یہ واقعہ یعنی کہ تکلیف ہوئی ہوگی سننے میں، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو خوش رکھے، خوشحال رکھے، ہر انسان کی اولاد کو خوش رکھے۔ اللہ پاک اس کی انسان کو نیک اولاد، صالح بچیاں عطا فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے ان کی پرورش، ان کی محنت، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے پڑوسی ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں، تو اپنے والدین، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے برکت کریں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے